بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں شیئر کرتے ہیں آپ سے۔ پاکستان کی قومی سیاست، پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کس طرف جا رہا ہے؟ ایک طرف ہے اس کا گھر اور ایک طرف ہے محقدہ، ایک طرف ہے عمران خان اور ایک طرف ہے 14 جماعتی اتحاد اور مریم صاحبہ، جنہوں نے لندن سے واپسی پہ کہا تھا کہ جناب بس اب ہمارا راؤنڈ شروع ہونے والا ہے، ہمارا دور شروع ہونے والا ہے، اور مسلم لیگ نواز نے بھی اس کو بہت ذرا ہائپ کریٹ کر دی تھی کہ مریم صاحبہ کے آنے کے بعد معاملات بالکل A1 ہو جائیں گے اور ایک نئی لہر چلے گی، نئی کمپین چلائیں گے اور ایک ویو چلے گی نئی، اور ساری صورتحال تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن اب تک وہ 2 جلسے کر چکی ہیں، ایک بہاولپور میں ورکرز کنونشن، بہاولپور کا حال آپ دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں جو وہاں پہ ہوا، اور دوسرا انہوں نے کیا ہے ملتان میں۔ تو ملتان میں بھی ان کا جو رسپانس ہے وہ کافی مایوس کن ہے، تھوڑا سا نہیں بلکہ کافی مایوس کن ہے۔ بہاولپور سے آپ 1-2% اوپر کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، کیونکہ اگر ہم کمپیئر کریں، وہ اس وقت حکومت ہے ان کی، مرکز میں حکومت ہے، پنجاب میں نگراں حکومت بھی ان کی ہے، انتظامیہ ان کے ساتھ ہے، حکومتی مشینری ان کے ساتھ ہے، وفاقی وزراء ان کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا جو آج ملتان کا اجتماع بھی تھا وہ بھی کافی مایوس کن رہا، اور وہاں پہ انہوں نے کچھ تقریر کی، اس کا بھی حوال بتاتے ہیں کہ اس کو پیغام کس کو دے رہے تھے۔ جبکہ دوسری طرف اگر آپ کمپیئر کریں، فواد چودھری اپوزیشن میں ہیں، مار کھا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف والے اپوزیشن میں ہیں، مار کھا رہے ہیں اور سیاسی انتقام کا نشانہ ہیں، کبھی ان کو گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے، کبھی ان کے منہ پہ کپڑے چڑھائے جاتے ہیں، کبھی ان کو دھکے مارے جاتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کی حالت ہمارے سامنے ہے، وہ جیل میں ہیں، اور جیل میں بھی ان کو سونے نہیں دیا جا رہا۔ ان کے بھتیجے ملاقات کر کے آئے، انہوں نے بتایا، MNA راشد شفیق، انہوں نے بتایا کہ جناب انہیں سونے نہیں دیا گیا، ان کو بخار ہے، ٹمپریچر ہے، طبیعت خراب ہے، تو وہاں پہ بھی ان کو کافی ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے جیل میں بھی، حالانکہ وہ 73 سال کے سینئر موسٹ سیاستدان ہیں، وزیر رہ چکے ہیں، سب کچھ، اور سب سے بڑھ کر وہ پنڈی کے مقیم ہیں۔ تو فواد چودھری صاحب نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پنڈی کے مقینوں کو، پنڈی کے رہائشیوں کو، پنڈی کے شہریوں کو اتنا عبرتناک نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ یہی بات ڈاکٹر شہباز گل کہہ رہے ہیں کہ آخر انہوں نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ ہفتہ 10 دن جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا وہ ایک بھیانک سلوک تھا۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن فواد چودھری صاحب کا جو استقبال ہے، اگر اس کو آپ کمپیئر کریں مریم صاحبہ کے استقبال کے ساتھ، تو بالکل زمین آسمان کا فرق ہے، اور فواد چودھری کے استقبال میں، ان کے جلسے میں، ان کے جلوس میں جوش و خروش دیدنی تھا، اور اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ جڑ چکے ہیں، اور یہ جتنا بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، جتنا بھی جبر کیا جا رہا ہے، اور پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے، مشینری استعمال کی جا رہی ہے، حکومتی مشینری، جبر، تشدد، سب کچھ، اس کے باوجود پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ایک تبدیلی کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور 14 جماعتی اتحاد جو ہے وہ ان کو اپیل نہیں کر رہا، وہ اس رجیم چینج کو ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ اس لیے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے، مار کھانے کے باوجود، جیل سے رہا ہونے کے بعد، اور کوئی حکومتی مشینری، کسی قسم کی کوئی سپورٹ حاصل نہیں، لیکن ان کا استقبال جیل میں جو کیا گیا وہ قابل دید تھا۔ بہرحال مریم صاحبہ نے گفتگو کی ہے، مریم صاحبہ نے وہاں پہ کچھ ڈیمانڈز رکھی ہیں، اور وہ ڈیمانڈز وہ اعتراف شکست ہے، اور جو ڈیمانڈز انہوں نے کی ہیں وہ بھی ایک شکست ہے، شکست کا اعتراف ہے کہ ہم ہار چکے ہیں، ہم یہ سیاسی جنگ الیکشن کی صورت میں نہیں جیت سکتے، ہم انتخابی سیاست میں عمران خان کو نہیں ہرا سکتے۔ انہوں نے ایک پیغام دیا ہے، کیونکہ ملاقاتیں تو آج کل ہو نہیں رہی، ملاقاتیں مشکل ہے، ہونی بھی نہیں ہیں، اور اس کی وجہ کہ ایک فیصلہ کیا ہوا ہے ملٹری لیڈرشپ نے کہ وہ صرف آفیشلز کے ساتھ ملیں گے، یعنی کہ جنرل عاصم منیر صاحب کا یہ فیصلہ ہے، آرمی چیف کا، کہ وہ صرف آفیشلز کے ساتھ ملیں گے، باقی کسی کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہوگی، یعنی کہ پولیٹیشینز کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہوگی، خاص طور پہ اپوزیشن، اور اس طریقے سے جیسے پہلے ڈرائنگ روم آباد تھا، وہ اب ڈرائنگ روم آباد نہیں ہے۔ اس لیے مریم صاحبہ نے ملتان میں ایک اوپن میسج دیا ہے، اور بالکل اسی طرح کا میسج دیا ہے جیسے نواز شریف صاحب نے
2013 میں الیکشن کی رات، الیکشن ابھی ہوئے تھے، پولنگ کا وقت ختم ہوا تھا، کاؤنٹنگ ہو رہی تھی، رات 10 بجے 9:30 10 بجے وہ اپیئر ہوتے ہیں اور اپیئر ہو کے کہتے ہیں جناب ہمیں سادہ اکثریت چاہیے، ہمیں مضبوط حکومت چاہیے، اور اس کے بعد ان کو مضبوط حکومت مل جاتی ہے۔ خواجہ آصف صاحب ہار رہے تھے اور انہوں نے فون کیا تھا باجوہ صاحب کو، آرمی چیف کو اس وقت کے، انہوں نے بھی فون کیا، فون کے بعد معاملات ٹھیک ہو گئے، رزلٹ رک گیا اور عثمان ڈار صاحب ہار گئے، خواجہ آصف صاحب کو جتوا دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں چل رہی ہیں، لیکن اس کی خاص طور پہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، مریم صاحبہ نے ایک بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک طرف تو کہا ہے کہ جی باجوہ صاحب نے یہ بہت بڑا بلنڈر جو ہے وہ تسلیم کر لیا ہے، یعنی عمران خان صاحب کو کہا جاتا تھا سلیکٹرز اور سلیکٹڈ، انہوں نے کہا تسلیم کر لیا ہے اور بلنڈر تسلیم کر لیا کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے۔ تو اب یہ غلطی کا اعتراف ہی کافی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ باجوہ صاحب تو جا چکے ہیں، فیض حمید صاحب بھی جا چکے ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بے فیض ہو گئے ہیں، تو بے فیض ہونے کے بعد فیض صاحب بھی جا چکے ہیں، باجوہ صاحب بھی جا چکے ہیں، اور ان کو سلیکٹرز اور سلیکٹڈ بھی کہا جاتا تھا، باجوہ صاحب کو سلیکٹرز کہا جاتا تھا اور عمران خان صاحب کو سلیکٹڈ کہا جاتا تھا۔ تو یہ انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی ہے اور وہ ڈیمانڈ کی ہے کہ جناب صرف یہ تسلیم کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ عمران خان کو سیاست سے اٹھا کے باہر پھینکنا ہے اور ملک سے باہر پھینکنا ہے، یہ انہوں نے ڈیمانڈ رکھی ہے، یہ اپنی خواہش بیان کی ہے، خواہش ہے، ڈیمانڈ ہے، اور اس کی اگلی جو ڈگری ہوتی ہے ان کی سپرلیٹو ڈگری، وہ پھر آتے ہیں دھمکیوں پہ، جب ان کی بات نہیں مانی جاتی تو پھر وہ دھمکیاں دیتے ہیں۔ تو مریم صاحبہ نے آج ملتان میں اوپنلی کہہ دیا ہے کہ جناب ملٹری لیڈرشپ سے مدد مانگی ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب الیکشن ہوں گے تو الیکشن جب ہونے ہیں تو پوری دنیا کی نظریں انتخابات پہ ہوں گی، پوری دنیا کی نظریں انتخابات پہ ہوں گی، اور اس وقت IMF بھی یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن، صاف شفاف الیکشن ہونے چاہیے، اور اس کے نتیجے میں ایک مضبوط حکومت آنی چاہیے، یہ IMF کہہ رہا ہے، اور یہ سارا کچھ اس لیے یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے کہ آپ الیکشن میں کوئی جھرلو پھیر سکیں یا جھرلو پھروا سکیں، اور کوئی انوالو نہیں ہوگا الیکشن ڈے والے دن۔ ہاں اس سے پہلے آپ جوڑ توڑ کر لیں اور مینوورنگ کر لیں، انجینئرنگ کر لیں، لوگوں کو دھمکا لیں، گرا لیں، ملا لیں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اب یہ سی وی پیش کی جا رہی ہے کہ جناب ہم یہ الیکشن نہیں جیت سکتے تو ہمیں الیکشن جتوانے میں مدد دی جائے، اب ہمیں سلیکٹڈ بنائیں، آپ سلیکٹرز بنیں، تو یہ سلیکٹر اور سلیکٹڈ کا جو قصہ ہے، قصہ پارینہ ہو چکا ہے۔ عمران خان صاحب بالکل اس کے اپوزٹ بات کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف بالکل اس کے اپوزٹ بات کرتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جو اس دن 2018 کے الیکشن کی رات پولنگ ہو رہی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آ رہے تھے، اور یہ خواجہ آصف کی سیٹ جو ہے وہ گواہ ہے کہ رزلٹس روک کے گئے، اور رزلٹس روک کے ان کی سمپل میجورٹی کو افیکٹ کیا گیا، ان کو روکا گیا، اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ الیکشن 2018 کی رات ہمارے خلاف استعمال ہوا، ہمارے حق میں نتیجے نہیں استعمال ہوئے، ہمارے خلاف ہوئے تھے، اور جو RTS بیٹھا تھا وہ ہمارے لیے بیٹھا تھا، اس لیے باقی آنے والی باتیں بھی بہت ساری۔ پھر انہوں نے مریم صاحبہ نے ایک اور بات کی، انہوں نے بڑی ویسے دلچسپ باتیں کر رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم بالکل نہیں روئیں گے، بالکل نہیں شور ڈالیں گے کہ یہ ماضی کی حکومت نے یہ کر دیا، جب نواز شریف صاحب اقتدار چھوڑ کے گئے تھے روٹی کتنے کی تھی، اور انہوں نے کہا آج روٹی کتنے کی ہے، تو وہ یہ بات بھول گئیں، فیول کتنے میں تھا آج کتنے میں ہے، تو وہ یہ باتیں جب بتا رہی تھی وہ بھول گئیں کہ شہباز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم ہیں، اور پچھلے 10 مہینے سے 9 مہینے سے انہی کی حکومت ہے مرکز میں، اور اس لیے پاکستان سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، PDM کی حکومت ہے، بلوچستان میں PDM کی حکومت ہے، تو اس لیے وہ یہ باتیں بھول گئیں کہ اپنی ہی حکومت کو وہ لتاڑ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب 178 روپے پہ ڈالر چھوڑ کے گئے تھے، اور آج ڈالر ہے 280 روپے پہ، 102 روپیہ ڈالر جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، اور ابھی ویکنڈ ہے، آج دیکھتے ہیں کیا ریٹ کھلتا ہے۔ تو بہرحال یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی، اور اب اسی لیے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک تو یہ مطالبہ کیا، دوسرا انہوں نے یہ ایک اور بات کی ہے، عمران خان شہباز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب ملاقات ہوئی ہے،
اور ان ڈیٹیل ملاقات ہوئی ہے اور اس میں غور و خوض کیا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی ہم اکیلے اگر الیکشن لڑیں گے، بائی الیکشن لڑیں گے یا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، تو عمران خان صاحب ہمیں کھا پی جائیں گے، ہمارا کر دیں گے صفایا۔ یہ اندر کی خبر، کیونکہ ملاقاتیں بہت ہو رہی ہیں، اس کی وجہ کہ زرداری صاحب پیپلز پارٹی مکمل طور پہ ایکٹیو ہے اور وہ کہیں سے بھی کوئی سپیس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، مسلم لیگ نواز کے لیے یا مولانا کے لیے، نہ خیبر پختونخوا میں، نہ بلوچستان میں، نہ پنجاب میں، کہیں سے بھی وہ کوئی سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اب الیکشن سٹارٹ ہو چکا ہے، اور الیکشن ہے تو پھر ہم بھرپور طریقے سے آ رہے ہیں، اور اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے یا ایک ہی نشان پہ لڑنا ہے، اس پہ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، کیونکہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں تو مسلم لیگ نواز کو کچھ نہیں ملتا، ایک نشان پہ لڑتے ہیں تو بھی سیٹوں میں حصہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا، پھر مسلم لیگ نواز کو کیا ملے گا، پھر مریم صاحبہ کی قیادت کہاں جائے گی، مریم صاحبہ کا جو ایک کرزمیٹک لیڈرشپ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ کہاں جائے گی۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ پھر ایک ملاقات ہوئی ہے مریم صاحبہ کی اور شہباز شریف صاحب کی، اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ جناب یہ جو خاقان عباسی صاحب، ان کو آپ ہلکا نہ لیں، اور اگر آپ نے خاقان عباسی صاحب کو لفٹ نہ کروائی تو مزید نیچے کچھ اور لوگ بھی ہیں وہ بھی نکل جائیں گے۔ اب یہ جو مریم صاحبہ کی لیڈرشپ پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے، مریم صاحبہ کی لیڈرشپ پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے، یہ کیا شاہد خاقان عباسی صاحب اکیلے ہیں؟ کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے تعلقات اور مفتاح اسماعیل کے تعلقات شہباز شریف صاحب سے تو بہت اچھے ہیں اور آئیڈیل ہیں، اور یہ شہباز شریف صاحب کو تو کچھ نہیں کہہ رہے، وہ تو خاقان عباسی صاحب مریم صاحبہ کی لیڈرشپ پہ اعتراض کر رہے ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب اسحاق ڈار صاحب کی کارکردگی پہ اور ان کے فیصلوں پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب شہباز شریف صاحب کی کابینہ کے وزیر خزانہ تھے، خاقان عباسی صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب سے، سب سے کر رہے ہیں، وہ پارٹی چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور وہ پارٹی کے اندر رہ کے کچھ نہ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں، اور دوسری جانب ایک اور پروجیکٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں، کوئٹہ پشاور، جو نیا ابھرتا ہوا پاکستان، جو پاکستان کو نیا تصور دینے کی بات کی جا رہی ہے، یہ سارا جو کھچڑی پک رہی ہے، تو شہباز شریف صاحب نے مریم صاحبہ کو ڈرایا ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں اور ان بابوں کو ساتھ لے کے چلیں، ورنہ اگر یہ بابے بھی چلے گئے اور یہ تگڑے لوگ ہیں اور یہ اکیلے نہیں ہیں، اگر یہ 10 12 15 لوگ بھی اگر انہوں نے ڈنٹ ڈال دیا تو پھر ہمارے پلے رہے گا کیا؟ اس لیے بہت بڑی بڑی پلاننگز ہو رہی ہیں، بہت بڑے بڑے خدشات ہیں۔ مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، ایک ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، 1 on 1 مقابلہ کرنا ہے، یہ بڑے مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ اس لیے مریم صاحبہ جو ہیں دوسری طرف پریشر بڑھا رہی ہیں اور اپنا دھاک بٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں اور براہ راست مطالبہ کر رہی ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کو اٹھا کے باہر رکھ دیں اور ہمارے لیے میدان صاف کریں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جی باقی باتیں انشاءاللہ اگلی گفتگو میں، کیونکہ آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب 5 دن کے دورے پہ ہیں، دورہ برطانیہ، اور 5-7 دن یعنی کہ اگلا ہفتہ سکون.com ہے اور ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہے گی، اور اس سے اگلے ہفتے ذرا حالات تھوڑے سے موسم کھلے گا، سیاسی موسم۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔